نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله إني أتوب إليه في اليوم 100 مرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں، توبہ کرو، اے لوگوں اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہر دن 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ کسی روایت میں 100 مرتبہ سے زیادہ کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ یہ توبہ اور استغفار دونوں ایک ہی چیز ہے۔ توبہ کا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اور استغفار کا معنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، نجات طلب کرنا۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اللہ کی طرف جو لوٹنا اور پلٹنا ہے وہ یہی تو ہے کہ بندہ معصیت اور گناہوں سے منہ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے، اور جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اور جو اللہ اور رسول کا طریقہ ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو لے آئے۔ یہی در حقیقت توبہ ہے اور یہی استغفار ہے۔ مگر بندہ اپنے عمل کا مالک نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے اختیار سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کرانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہم لوگ جو کچھ دن بھر میں کرتے بھی ہیں، ہم لوگ جو کچھ دیکھتے بھی ہیں، ہم لوگ جو کچھ بولتے بھی ہیں، اور ہم لوگ جو کچھ سنتے بھی ہیں، اس میں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قدرت حاصل ہے کہ جب جس پر چاہے پہرا بیٹھا دے، پھر وہ اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور کوئی دوا اور کوئی علاج پھر اس میں کام نہیں کرتا۔ بہت سی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کا آخری وقت ہوتا ہے اور وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے،
مگر کلمہ کے الفاظ اس کی زبان سے جاری نہیں ہو پاتے، دیگر تمام باتیں کرتا ہے، تمام باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں، مگر کلمہ کے اور توبہ کے کلمات اس کی زبان سے جاری نہیں ہو پاتے۔ یہ مخصوص پہرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے عالم، بڑے صوفی اور بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، بہت اونچی شخصیت ہے، عارف باللہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ لکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، موت کا وقت قریب ہوا، وہ دنیا کی تمام باتیں کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی توبہ کر لو اور کلمہ پڑھ لو، لیکن اس کی زبان سے توبہ کا لفظ نہیں نکل رہا تھا، کلمہ کا لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ لوگوں نے کہا صرف توبہ کہہ دو، صرف توبہ کہہ دو، توبہ۔ وہ تمام باتیں کر رہا ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، ادھر ادھر کی تمام باتیں، لیکن تا واو با ہا 4 حرف سے مرکب یہ جملہ، یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان پر پہرا بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے کسی قریبی دوست کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ ہماری طاقت اور ہماری قدرت اور ہمارے ارادے، ہماری منشا سے نہیں ہوتا۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی منشا اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے استغفار کے کلمات سکھلائے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات سکھلائے ہیں کہ بندہ اس طریقے سے مانگے تاکہ بندوں کے لیے مانگنا آسان ہو جائے۔ ذرا ہم اپنے حالات پر غور کریں، اور واقعتاً آج کے دور میں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے کے لوگ تھے، ان میں تہجد گزاروں کی جماعت ہوتی تھی۔ جماعت کی مراد وہ مسجد والی جماعت نہیں، بہت سے لوگ تہجد گزار ہوتے تھے، بہت سے لوگ تلاوت کے پابند ہوتے تھے، ذاکرین کی جماعت ہوتی تھی، اللہ کے راستوں میں نکل کر دعوت و تبلیغ کی جماعت ہوتی تھی، ہر طرح کے لوگوں کی کثرت تھی۔ لیکن جس نازک دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، یہاں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تلاوت کرنے والوں کی جماعت ہے، نہیں ملے گی، خال کہیں کہیں پر گھروں کے اندر بند کمروں میں کوئی تلاوت کرنے والا ہوگا، جبکہ پہلے زمانوں میں مسجدیں آباد تھی تلاوت سے، مسجدیں آباد تھی تلاوت سے۔ دیکھ کر لوگوں کو شوق ہوتا تھا، دیکھ کر لوگوں کو حوصلہ اور ہمت ملتی تھی، مگر آج مسجدیں خالی ہیں۔ یہ بہت افسوس والی بات ہے۔ ہمیں اپنی مسجدوں کو اپنی تلاوتوں سے بھی منور کرنا چاہیے۔ ہر مسجد کے اندر ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جہاں فجر کی نماز ختم ہوئی تو تلاوت شروع ہو گئی، ہر مسجد کے اندر یہ ماحول بننا چاہیے۔ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو دیکھا 2-4 لوگ پہلے سے تلاوت کر رہے ہیں، یہ ماحول ہونا چاہیے۔ عصر کی نماز پڑھنے گئے تو دیکھا کہ مسجد کے جو پابند لوگ ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں، مغرب کے بعد اوابین پڑھنے والے لوگ اور عشاء کے بعد ذکر کرنے والے لوگ یہ رفتہ رفتہ دنیا سے چلے گئے۔ ہم اور آپ ہیں، مگر ہم اور آپ ان کے جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے۔
ہم نے اپنا ہدف، ہم نے اپنا نشان وہاں تک نہیں بنایا کہ جیسے پہلے کے لوگ گئے، ہمیں انہیں کے نقش قدم پر چل کر اپنے دلوں کو آباد کرنا ہے، اپنی راتوں کو زندہ کرنا ہے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ ہماری فکریں ادھر نہیں ہیں۔ ہم صرف مادہ پرستی میں، صرف دنیا کی ضرورتیں، کتنا مال بیچ دیں، کتنا نفع کما لیں اور کیا سے کیا بنا دیں، اس کے علاوہ ہماری گفتگو کا محور اور کچھ بھی نہیں رہتا۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے، گراہک کیسے آ رہے ہیں، مال کے کیا حالات ہیں، پیمنٹ مل رہی ہے کہ نہیں، ہماری گفتگو کا سارا محور اور مرکز یہی باتیں رہتی ہیں۔ محترم بھائی اور دوستو، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت مناسب نہیں ہے۔ یقیناً یہ چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں اور مال پر ہماری بقا کا مدار ہے، مگر ہم یہاں ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ یہاں ہم فانی ہیں اور مال بھی فانی ہے، اور مال فتنہ بھی ہے، اور مال مصیبت بھی بنے گا۔ جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، جو اعمال صالحات ہے، جو خیر ہے، زیادہ باتیں ان کی ہونی چاہیے، زیادہ تذکرہ ان کا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کم لوگ ایسے ہوں گے، پھر بھی امید رکھی جائے گی، اس لیے میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کم لوگ ایسے ہوں گے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ پوچھتے ہوں گے کہ بھائی آپ کی تلاوت کتنی ہوئی، رمضان میں آپ کا کیا معمول ہے، کتنا پارہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، آپ تراویح پڑھتے ہیں تو تہجد بھی پڑھتے ہیں یا نہیں، رمضان کے اندر تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہوتا ہے یا نہیں، رمضان کے اندر تسبیح کا اہتمام ہوتا ہے یا نہیں۔ چار چیزیں جو حدیث شریف میں بتلائی گئیں، ان کا اہتمام رمضان شریف میں ہوتا ہے یا نہیں۔ کیا کہا جائے گا، ہے ہم لوگوں کے درمیان اس طرح کے سوال کرنے والے؟ صحابہ میں تو تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ میں تھے۔ صرف صحابہ میں نہیں، صحابہ کے شاگردوں میں بھی، اور شاگردوں کے شاگردوں میں بھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے جو بچپن کے حالات دیکھے، ان وقتوں میں بھی اس طرح کے لوگ تھے کہ ملاقاتیں ہوئی تو فوراً یہ پوچھا کہ تلاوت کیسی چل رہی ہے۔ ہمارے بڑے پوچھتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جگہ جگہ ہم لوگ پوچھے جاتے تھے کہ بھی کیا چل رہا ہے، نماز چل رہی ہے، تلاوت چل رہی ہے، علماء کی صحبت میں جانا ہو رہا ہے۔ مگر معلوم نہیں کہ آج کی نسل کیا کر رہی ہے، آج کے جو بڑے ہیں وہ کس طرح اپنے بچوں کے حال چال لے رہے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے، اپنے ساتھیوں کے حالات کس طرح دریافت کر رہے ہیں۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے، مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی بندہ ملتا ہے وہ دنیا کی دعا کے لیے کہتا ہے، جو بھی بندہ ملتا ہے وہ اپنے کاروبار کے حالات سناتا ہے، جو بھی بندہ ملتا ہے وہ اپنے اوپر گھر کے ظلم کی داستان بتاتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کے پاس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بچا نہیں ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، ہماری صفات مر رہی ہیں، ہمارے اخلاق ختم ہو رہے ہیں، ہمارے ایمان دھندلے ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر ڈھکن پڑ جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل مستور ہو جاتا ہے، یہ در حقیقت ایک خاص اصطلاح ہے۔ اس حدیث شریف کی شرح میں، اس حدیث شریف کے مفہوم اور معنی کو بیان کرنے میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت لمبا لکھا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام علماء مل کر بھی اس حدیث شریف کی تشریح کو کما حقہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، جو کہ جنت کے پانی سے دھلا گیا،
جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت ہے، اس دل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَيُغْعَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرا دل مستور ہو جاتا ہے، میرے دل پر کچھ جیسے جم جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت شدید سردی ہو تو صابنوں پر برف جم جاتی ہے، برتنوں پر برف جیسا جم جاتا ہے، یہی مفہوم ہے لیغان کا، دل پر کچھ جم جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا جمتا ہوگا۔ ان سے اعلیٰ بھی کوئی دل ہے، ان سے زیادہ صاف بھی کوئی دل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب بھی کوئی دل ہے۔ وہ دل ہے جس نے سدرۃ المنتہا کی سیر کیا ہے، وہ دل ہے جس نے اللہ سے روبرو ہم کلام کیا ہے، وہ دل ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب ظاہری کے طور پر حفاظت فرمائی ہے۔ اس دل پر کیا جمتا ہوگا؟ یہ در حقیقت علماء امت کے طاقت کے باہر کی شرح ہے۔ اس لیے علماء نے بہت کچھ لکھا، لیکن بہت کچھ لکھنا بھی ناکافی رہا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو علو شان ہے، یہ اسی درمیان کی کوئی بات ہوگی۔ اللہ کا مقام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ، ان کے درمیان کوئی منزل مرتبہ ہوگا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ آگے فرمایا اس لیے میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اس لیے میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ تو ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اب مجھے بتلائیے، ہم عام امتی اور دور نبوت سے اتنے دور والے امتی، جبکہ دور نبوت دور ہے اور دور دجالیت قریب ہے، جبکہ عدل و انصاف دور ہے اور دنیا ظلم و ستم سے بھری جا رہی ہے، جبکہ نیکیاں اب خواب بن چکی ہیں، گناہ سے دنیا بھری پڑی ہے۔ ایسے دور میں جینے والے ہم لوگ، ہمارے دلوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ہمارے دلوں پر کتنی موٹی ماڑ جمی ہوگی، کیا حال ہوگا ہمارے دل کا؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اللہ بہتر سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف متوجہ کرنے کے لیے، فرمانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ 70 مرة، کہ میرے دل پر بھی کچھ جم جاتا ہے، اس لیے میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کو کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے؟ میں عرض کروں کہ توبہ اور استغفار وہ چیز ہے جو کسی بھی انسان کو ایک لمحے کے اندر عرش فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جا سکتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہو جائے، ہم مقبول بن جائیں، ہم محبوب بن جائیں، ہم سب یقیناً یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ چلیے کر کے دیکھتے ہیں۔ بہت ساری نمازیں پڑھیں گے، ہم بالکل پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، نماز کے تمام فرائض، تمام واجبات، تمام سنتیں، تمام آداب و مستحبات کا خیال رکھیں گے، مکروہات سے بچیں گے، ہر قسم کی آلائش سے بچیں گے، تلاوت کریں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہونے کے لیے جتنا مجاہدہ، مشقت اور محنت کرنی پڑے گی ہم کریں گے، چاہے سالوں خرچ ہو جائیں، مگر ہم اللہ کے مقرب بنیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے، مگر ایک طریقہ اور ہے، وہ طریقہ ہے توبہ۔
یہ طریقہ ہے توبہ. توبہ عجیب سواری ہے، عجیب سواری ہے. جو توبہ کی سواری پر سوار ہوا بس فوراً وہ زمین سے چلی اور عرش الہی کے پاس پہنچی، فوراً ایک لمحے کے اندر. توبہ ایسی سواری ہے. اتنا ایک طرف اتنی محنت، مشقت اور مجاہدہ، اور ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ کے محبوب و مقرب بنیں گے، یا ہماری یہ محنتیں نفس کی آلائش کی وجہ سے یا دیگر بشری خامیوں کی وجہ سے رد کر دی جائیں گی. آپ نے مجھ سے یہ سنا تھا چند ہفتے پہلے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہاں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ہاں میں بھی نہیں، ہاں میں بھی نہیں. کتنی بڑی بات ہے. اعمال پر توکل نہیں کیا جا سکتا، توکل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا جا سکتا ہے. اعمال کو لے کر اترایا نہیں جا سکتا، اعمال پر تکبر نہیں کیا جا سکتا. اعمال ہمیں تکبر میں مبتلا کرتے ہیں، مگر در حقیقت وہ تکبر والی کوئی چیز نہیں. اعمال کرنے کے بعد اللہ کے سامنے بچھ جانا، اللہ کے سامنے پھیل جانا، اللہ کے سامنے پڑ جانا کہ اللہ، جو آپ نے حکم دیا تھا میں بس اس کو بجا لایا. کیسا بجا لایا آپ بہتر جانتے ہیں. اے رب العالمین، بس میری مغفرت فرما دیجئے، میری بخشش فرما دیجئے، اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ بھی اور نہیں چاہتے. بس اللہ بخشش اور مغفرت فرما دیں گے، سمجھو سب کچھ مل گیا، اب کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک راستہ ہے یہ توبہ، جو ایک لمحے کے اندر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا سکتی ہے. یہ سمجھیے ایک لمحے میں گناہگار کو نیک بنا دیتی ہے، ایک لمحے میں مردود بارگاہ سے مقبول بارگاہ بنا دیتی ہے، ایک لمحے میں کسی ملعون اور مردود کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے. وہ چیز ہے یہ توبہ، وہ چیز ہے یہ توبہ اور استغفار. اب ذرا سنیے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آپ کے سمجھانے کے لیے، ہماری آپ کی اصلاح کے لیے اور اس بات کے لیے تاکہ ہمیں اہمیت پتہ چل جائے، ہمیں رغبت پیدا ہو جائے، ایک واقعہ بتلایا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی رہتا تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے. اس کے دل میں یہ آیا اتنا قتل کرنے کے بعد کیا اب بھی اللہ کے پاس معافی مل سکتی ہے؟ اس کے دل میں یہ بات آئی تو وہ اپنے دور کے ایک عالم کے پاس گیا. اس وقت کے عالم یا تو یہود کے رہے ہوں گے یا نصارہ کے رہے ہوں گے، ابھی تو امت محمدیہ کے مسلمان نہیں تھے. اپنے وقت کے اہل کتاب عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 ناحق قتل کیا ہے، کیا میری مغفرت ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس قاتل نے ایک اور قتل کر دیا، اس کا بھی قتل کر دیا. اور اس کے بعد وہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ بھائی کوئی راستہ ہے کہ اللہ مجھے اس حال میں بھی معاف کر دے جبکہ میں نے 100 قتل کیا ہے. کسی بتانے والے نے اس کو بتایا کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں، اس کا حل تمہیں وہ بتلائیں گے. چنانچہ وہ اس عالم کے پاس جانے لگا. اب اللہ کی قدر، اللہ کی قضا، راستے میں اس کو موت آ گئی، راستے میں اس کو موت آ گئی، وہ راستے میں مر کر گر پڑا.
فرشتے آئے اس کو لینے کے لیے تو دونوں طرف کے فرشتے آئے، ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب، اور دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ ملائکہ عذاب یہ کہنے لگا کہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، بے پناہ اس نے ظلم کیا ہے، یہ جہنم کا مستحق ہے، اس لیے اس کی روح کو لے جانے کا حق ہمارا ہے۔ ہم ملائکہ عذاب ہیں، ہم اس کی روح کو اپنے بوریے میں جو بدبودار اور جو آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی بوریا ہوتی ہے، اس بوریے میں لپیٹ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ ملائکہ رحمت یہ کہنے لگے کہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ نہایت گناہ گار ہے، مگر موت اس کی توبہ پر ہوئی ہے، اس لیے اب اس کا کوئی گناہ باقی نہیں ہے، اب یہ جنتی ہے، اس لیے ہم لوگ جنت میں لے جانے کے لیے اس کا بچھونا لے کر آئے ہیں، ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ دونوں گروپ کے فرشتے آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم لوگ لڑو مت، ناپ لو، زمین کو ناپ لو، جدھر کو وہ قریب ہوگا ادھر والے اس کو لے جائیں گے۔ دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ تو اس طریقے سے سمٹ جا، چنانچہ زمین سمٹ گئی۔ جب فرشتوں نے زمین ناپا تو وہ تھوڑا سا اس طرف زیادہ تھا جس طرف وہ جا رہا تھا، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، ادھر تھوڑا سا ایک بتہ زیادہ تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ رحمت سے کہا کہ تم اسے لے جاؤ، میں نے اس کی بخشش کر دی، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت پر، کیسا رحیم ہے وہ، کیسا کریم ہے وہ۔ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یہ دشمنان دنیا جو ہماری دنیا کو بھی تباہ کر دینے پر لگے ہیں، جو ہماری مسجدوں کو بھی تباہ کر دینے پر لگے ہیں، جو ہماری نوجوان بچیوں کی عزت و آبرو لوٹ کر ان کے ایمان کو تباہ کر دینے پر لگے ہیں، جن کو مسلمانوں کا وجود اس دھرتی پر گوارا نہیں ہے، کل قیامت کے دن جب وہ بھی حاضر ہوں گے اور ہم بھی حاضر ہوں گے اور ہمیں اللہ عذاب دے گا، ہمیں اللہ جہنم کا فیصلہ سنائے گا، تو کیا دشمن یہ نہیں کہے گا کہ بتاؤ یہ ہے غفور الرحیم کے بندے، ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بڑے شرم کی بات ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت بھی بہت جوش مارے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت بھی بہت جوش مارے گی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کا پورا زور لگا دیں گے کہ میری امت کا کوئی ایک گنہگار سے گنہگار بندہ بھی جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ فرشتے اپنا زور لگا دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت خاصہ بھی نازل فرمائیں گے، اور دشمنوں کے سامنے امت محمدیہ کو ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ دشمنوں کو یہ بتلایا جائے گا کہ جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، جو تم کو میلے کچیلے اور جاہل سمجھ میں آ رہے تھے، جو تم کو دقیانوس اور بیکورڈ سمجھ میں آ رہے تھے، جو ناموافق حالات میں مخالف حالات میں بھی مسجد مدرسہ اور اللہ کی بات کر رہے تھے، جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کے ناکام لوگ ہیں، در حقیقت وہ آخرت کے کامیاب لوگ ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ایسا غفور الرحیم، ایسا کریم وہ ہمارا رب ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بندہ کسی گناہ کو کرتا ہے، ایک بندے نے کوئی گناہ کیا، پھر اس نے کہا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اچھا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو مغفرت کرتا ہے؟ فرشتے کہیں گے ہاں لگتا ہے کہ جانتا ہے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس سے دوبارہ گناہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اچھا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دیا۔ اسی طرح بار بار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بار بار اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں تو آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں،
کہ ہم جو کچھ بھی گناہ کرتے ہیں وہ اللہ کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں۔ آپ سے چھپ سکتے ہیں، اپنے پریوار سے چھپ سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون چھپے گا؟ اللہ سے چھپنا ممکن نہیں۔ آپ کسی پردے میں ہو، آڑ میں ہو، چھپے ہو، ڈھکے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ تو ممکن نہیں کہ ہم اللہ سے چھپ کر گناہ کریں۔ ہم جو گناہ کرتے بھی ہیں تو اللہ کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم اللہ کی آنکھوں کے سامنے گناہ کریں اور پھر توبہ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت غفاری، اپنی صفت مغفرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں توبہ اور مغفرت کا موقع عطا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، لو لم تذنبوا لذهب، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم فرما دیں گے اور بدلے میں ایسی قوم کو لائیں گے جو گناہ کرے گی اور پھر اللہ سے مغفرت مانگے گی اور پھر اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ اس حدیث میں دو باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ حدیث شریف سے لگتا ہے کہ گناہ کرنا چاہیے، اور دوسری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر توبہ کریں گے تو اللہ توبہ قبول کر لیں گے۔ محترم بھائی اور دوستوں، گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی تو بار بار ممانعت ہے۔ اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا، اور رسول اسی لیے بھیجے گئے، اس لیے یہ تو سوچا نہیں جا سکتا کہ گناہ کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بتلایا گیا کہ مغفرت کا مانگنا اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ امت مسلمہ مغفرت کو اللہ سے نہ مانگے تو اللہ اس کو مٹا دیں گے، دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہ فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول جب تک آپ زندہ ہیں، ان لوگوں کے درمیان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ کفار مکے کے مانگتے تھے عذاب لاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، اور آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب تک آپ کی امت توبہ اور استغفار کرتی رہے گی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ مگر ایک بات کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، عذاب بھیجنے اور نہ بھیجنے کا مطلب کیا ہے، ذرا اس کو بھی سمجھیے گا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور دیگر قومیں جن پر عذاب نازل ہوئے، آپ جانتے ہیں کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی کی صورت مسخ کر دی گئی، کہیں پر پتھر برسا دیے گئے، کہیں آگ برسا دی گئی، کہیں پانی کا طوفان آیا، کہیں جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کا عذاب آیا۔ قرآن مجید کی آیتیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں، آپ کبھی تلاوت کر کے دیکھیں، ان کے تراجم اٹھا کر دیکھیں۔ یہ جو عذاب ہے ظاہری عذاب، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ اس طرح کے عذاب کو بھیج کر امت مسلمہ کو ختم نہیں کرے گا، مگر عذاب ایک طرح کا اور بھی ہوتا ہے، ہماری توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ظاہری شکل بندر کی ہو گئی، ظاہری شکل خنزیر کی ہو گئی، ظاہری شکل درندوں کی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کی ظاہری شکل تو نہیں بگاڑیں گے، ظاہری کوئی مسخ نہیں ہوگا، مگر باطنی شکل کا عذاب ہمیشہ جاری ہے، باطنی مسخ کا عذاب ہمیشہ جاری ہے، یعنی باطن کے اندر اللہ شکلیں بگاڑ دیں گے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کی جاتی رہی اور توبہ غائب ہے، اگر اصرار علی المعصیت کی جاتی رہی اور اللہ کی طرف رجوع غائب ہے، تو پھر اللہ اندر کی شکلوں کو مسخ فرما دیں گے، یہ عذاب جاری ہے۔ اب کیا ہوگا؟ پھر ہدایت چلی جائے گی، پھر ایمان چلا جائے گا، پھر توبہ کی توفیق سلب کر لی جائے گی، پھر حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت لا الہ الا اللہ زبان پر جاری نہیں ہوگا، اور رفتہ رفتہ پوری امت کے اندر سے ہدایت کا مادہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آج ہم جن حالات کو دیکھ رہے ہیں، ڈر لگتا ہے یہ کہنے میں کہ ہمارے اندر کی
کی شکلوں پر عذاب جاری ہے۔ جب دین کی سمجھ مٹنے لگے، جب دین کی رغبت مٹنے لگے، جب عدل و انصاف سمجھ میں نہ آوے، قوم کے سربراہ یہ سمجھ نہ پاوے عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، تمیز نہ کر پاوے اور قائم نہ کر پاوے، اس وقت یہی کہنا مناسب ہے کہ اندر کی شکلیں مسخ ہو گئی ہیں، اس لیے ہدایت چھین لی گئی ہے، اب اس کو حق اور باطل کی تمیز معلوم نہیں ہوتی۔ ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اوپر نازل ہونے والے عذاب کو ہم روکیں، تو محترم بھائیوں اور دوستوں، اس کا سب سے مختصر راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ کی توبہ اور استغفار کے بغیر ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے مجاہدات، ہماری تلاوتیں اور نمازیں، یہ سب رائگاں ہونے کے خطرہ ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری ایام شروع ہو رہے ہیں، میں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ روزانہ کی استغفار کی تسبیح کی پابندی کریں، ہم سب لوگ، اور اپنے گھروں میں بھی پابندی کرائیں۔ روزانہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور معصیت سے پرہیز کریں۔ معصیت کی حقیقت اللہ کو ناراض کرنا ہے، گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا۔ ہم جب بھی گناہ کریں گے تب اللہ کو ناراض کریں گے، اور ہمارا کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے گناہ کے ناراضگی کے کام کو بند کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے کام کو شروع کریں، اور جو چیزیں اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں ان پر عمل درآمد کریں۔